بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، طواف کعبہ کے دوران طواف کرنے والے کے لیے 8 چیزیں حرام ہیں۔ طواف کرنے والا حاجی ہو چاہے معتمر ہو، اسے دوران طواف 8 باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ 8 کام کسی صورت میں نہیں کرنے۔ طواف کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ طواف نفلی طواف ہو چاہے واجب طواف ہو، کوئی بھی طواف ہو اور طواف کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے لیے طواف میں 8 چیزیں حرام ہیں۔ یہ طواف کے اندر نہیں کرنی۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ طواف کعبہ بے وضو نہیں کرنا۔ صحن کعبہ میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت طواف کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ تو طواف ایک عظیم عبادت ہے، اسے آپ نے بے وضو نہیں کرنا۔ بے وضو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، مرد کا بھی ایک سطر ہے اور عورت کا بھی ایک سطر ہے۔ مرد کا سطر ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت جو ہے اس کا سطر ہے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم جو ہے عورت کا سطر میں آتا ہے۔ سطر کو ڈھانپنا ہر صورت میں لازم اور واجب ہوتا ہے۔ مرد حضرات طواف کے دوران اگر اس کے سطر میں سے چوتھائی حصہ ظاہر ہو جائے، نظر آ جائے، تو اس صورت میں اس کا طواف کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور خواتین کے لیے جو آزاد خواتین ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں، ان کا سارا کا سارا وجود سطر میں شامل ہے، ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا۔ اگر ان کے کان ظاہر ہو جاتے ہیں طواف کے دوران، اپنے احرام سے کان باہر آ جاتے ہیں، یا عورت کی کلائی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا سطر ظاہر ہو گیا ہے۔ اس صورت میں عورت کا طواف کرنا حرام ہے۔ اپنے سطر کو ڈھانپیں اور ڈھانپنے کے بعد پھر طواف کرنا شروع کر دیں۔ تیسری چیز ہے کہ جیسے ہم کعبۃ اللہ کا طواف پیدل چل کے کرتے ہیں، پہلے زمانوں میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف سواری پر بھی کیا کرتے تھے۔ آج کی سواری صحن کعبہ میں ویل چیئر ہے، الیکٹرونک ویل چیئریں بھی وہاں پر موجود ہیں اور دوسری بھی موجود ہیں۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے، اگر کوئی بندہ سواری پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے لیے اس طریقے سے طواف کرنا حرام ہے۔ اسی طرح بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی تکلیف اور مجبوری کے، اگر بندہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے لیے کندھوں پہ سوار ہو کر طواف کرنا حرام ہے۔ اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ پیدل چل کے کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ جتنی مشقت اس کو آئے گی دوران طواف، اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 4، بغیر کسی عذر کے بندہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے سرک کے چلنا، گھس کے چلنا، جسم کو گھسیٹ کر چلانا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اس طریقے سے بھی طواف کرنا حرام ہے اگر بندے کو کوئی عذر، کوئی مجبوری، کوئی تکلیف لاحق نہیں ہے اس صورت میں۔ نمبر 5، جب کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے تو ہر طواف کرنے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حجر اسود کے سامنے جا کر 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر دائیں ہاتھ کی جانب جدھر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، نوافل پڑھنے کے بعد دائیں طرف سے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پہ آ کے ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے دوسرے چکر کا آغاز ہوتا ہے اور یہیں پہ آ کے دوسرا مکمل ہوتا ہے۔ ہر چکر یہیں سے شروع ہوتا ہے دائیں جانب کو، اور ہر چکر یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ کا طواف دائیں کی بجائے بائیں طرف سے الٹا شروع کر دے تو الٹا طواف کرنا کعبۃ اللہ کا یہ حرام عمل ہے۔ اس طرح اس کا طواف ادا نہیں ہوگا۔
اگر غلطی سے بھی الٹا شروع کر دیا ہے تو پلٹ کے پھر سیدھی جانب آ جائے اور طواف سیدھا شروع کر دے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اور چھٹی بات ہے، جب کعبۃ اللہ کا آپ طواف کریں گے تو کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک دیوار اور باؤنڈری بنی ہے جسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہی کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا تو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کعبۃ اللہ کا حصہ کعبۃ اللہ سے باہر رہ گیا تھا۔ اس کا نام حتیم کعبہ ہے۔ اسی کے اندر میزاب رحمت ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر، اور اسی حتیم کعبہ کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور بھی ہے میزاب رحمت کے نیچے۔ طواف کرنے والا بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ 7 چکر طواف کرتا رہے۔ اگر وہ 7 چکر مکمل ہونے سے پہلے کسی چکر میں طواف کے دوران حتیم کعبہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دوران طواف اس بندے کا حتیم کعبہ میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر حتیم کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہاں پر نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو پہلے طواف کے 7 پھیرے مکمل کرے، مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز نفل جو واجب ہے وہ ادا کرے، اس کے بعد پھر حتیم کعبہ میں آ کر نوافل ادا کر سکتا ہے۔ دوران طواف حتیم کعبہ کے اندر داخل نہ ہو۔ اور 7ویں بات جو طواف کعبہ میں حرام ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے کے لیے حرام ہے، وہ کیا ہے کہ ایک طواف جو ہوتا ہے وہ 7 چکروں کا ہوتا ہے۔ جس بندے نے کعبہ کا ایک طواف کرنا ہو وہ 7 چکر لگائے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا اور 7 پھیروں سے کم پھیرے لگا کر اس نے ختم کر دیا، 7 چکر مکمل نہیں کیے، اس بندے کا ایک طواف مکمل نہیں ہوا۔ 7 چکروں سے کم پھیرے لگانا یہ بھی حرام ہے۔ طواف شروع کیا ہے تو 7 چکر پورے کرنے ہیں ہر صورت کے اندر۔ یہ 7 چیزیں ایسی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، مرد ہو چاہے عورت ہو، طواف نفلی ہو چاہے واجب ہو، ہر صورت کے اندر ان 7 باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔